السلام علیکم دوستو، میں ہوں زیغم عباس اور آپ سب کو فن ورلڈ میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، جب سے انسان نے اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولی ہے تب سے خواب اس کی گفتگو کے حصہ رہے ہیں۔ یہ بات کتنی عجیب ہے کہ جب آپ اپنے کاموں سے جان چھڑا کر آنکھیں مون لیتے ہیں تو آپ کو کچھ مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ان جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کا لڑک پن گزرا تھا۔ آپ اس حسین صورت کو دیکھتے ہیں جس نے آپ کو دھتکارا تھا، آپ آوازیں سنتے ہیں، لذیذ کھانے کھاتے ہیں اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو خواب دیکھ رہے تھے، لہٰذا آنکھ کھل جاتی ہے اور انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر خواب کیوں اور کیسے آتے ہیں، اور جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح کس جگہ پر ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں پر کھل کر گفتگو کریں گے اور ان سوالوں کے جوابات جانیں گے۔ ناظرین گرامی، خواب ایک حقیقت ہے۔ جس طرح انسان حالت بیداری میں اللہ کی مخلوق اور اس کی حسین کائنات کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ حالات خواب میں بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ خواب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ایک حصہ شمار کیا ہے، جیسا کہ حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس لیے انبیاء کے خواب وحی کے درجے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ابراہیم خواب کی شکل میں ایک حکم الہی تھا جسے آپ نے سچ کر دکھایا۔ فرمانبردار بیٹے اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آخرکار اللہ کی حکمت اور قدرت سے دمبا ذبح ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی 3 اقسام بتائی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، دوسرا جو شیطان کی طرف سے غم میں ڈال دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تیسرا جو انسان کی زندگی کے اہم خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قسموں کی الگ وضاحت فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شیطان کی طرف سے ڈرانے والی من گھڑت باتیں تاکہ ابن آدم غمگین ہو۔ دوسری قسم آدمی کی بیداری کے عام خیالات ہیں جنہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ تیسری قسم نبوت کے 46ویں حصے ہے، یعنی اچھا اور سچا خواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اچھے خواب دیکھنے کے بعد 3 بہترین آداب بتائے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ دوسرا آداب یہ ہے کہ اچھا خواب دیکھنے پر دوسروں کو اس کی خوشخبری دے، جبکہ تیسرا آداب یہ ہے وہ خوشخبری ایسے آدمی کو دے جسے وہ اپنے عزیز سمجھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایسے برے خواب دیکھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آداب بیان فرمائے ہیں۔ اگر امت نے ان آداب پر عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ وہ برے خواب ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ آداب یہ ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگے اس برے کام سے اور شیطان کی برائی سے، اپنے بائیں کندھے کی جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور کسی کو اس برے خواب کی خبر نہ دے، اور اپنی کروٹ بدل لے جس پر وہ سویا تھا، اپنے بستر سے اٹھے اور نماز پڑھ لے تو وہ برا خواب اس کے لیے ہرگز باعث تکلیف نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، سائنسدان بھی اس معاملے میں صدیوں سے تحقیق میں مگن ہے، جیسے کہ سائنسدانوں نے ایک جدید تحقیق کی نتائج میں بتایا ہے کہ انسان دن میں جو کام کرتا ہے رات کو سوتے وقت وہ اس کے دماغ میں ریپلے ہوتا ہے جسے وہ خواب کی صورت میں دیکھتا ہے۔ یہ عمل انسان کی یادداشت کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 2 رضاکاروں کے دماغ میں الیکٹروڈ نصب کیے اور انہیں ایک گیم کھیلنے کو کہا۔
رضاکار گیم کھیلتے رہے اور اس دوران سائنسدان الیکٹروڈ کے ذریعے ان کے دماغ کی سرگرمیاں چیک کرتے رہے، اور رات کو جب رضاکار سوئے تو سائنسدانوں نے تب بھی ان کے دماغ کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سوتے ہوئے بھی ان کے دماغ میں بالکل ویسے ہی سرگرمیاں جاری تھیں جیسی گیم کھیلتے وقت دیکھی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ خواب آنا ہماری یادداشت کے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین گرامی، خوابوں کے حوالے سے سب سے زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر خواب دیکھتے وقت انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تو آپ روح کے بارے میں عام ارشادات فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی سے کہنے لگا کہ یا علی، یہ انسان کی روح ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے، کیا یہ جسم سے جدا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے اس بات کا جواب میں فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر، جبکہ تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ تو دوستو، جس کو یہ ویڈیو اچھی لگے فن ورلڈ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوست کے ساتھ شیئر کرے۔ شکریہ۔